آپ نے سنا کہ نوابزادی نصرت پر محفوظ نامی ایک پراسرار شخص عاشق ہو گیا جو اس کے ہاسٹل کی بند کمرے میں بھی پہنچ جاتا تھا، ہر پریشانی میں اس کی مدد کرتا۔ وہ سہیلی کی شادی میں گاؤں آئی تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ ٹرین سے بارات لکھنؤ کے لیے چلی تو وہاں بھی وہ پہنچ گیا۔ راستے میں بلوائیوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا، محفوظ نے ان کی مدد کی اور وہ سب لکھنؤ پہنچی۔ لکھنؤ میں عورتوں نے گھیر لیا، سوالات کرنے لگی کہ راستے میں کیا ہوا تھا۔ ان کی باتوں سے تنگ آ کر عورتوں کو کمرے سے بھگانے کے لیے نصرت کی سہیلی لطف النساء چیخی کہ سانپ سانپ، بس بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں گرتی پڑتی بھاگی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بات ایسی بگڑ جائے گی کہ کئی عورتیں زخمی ہو جائیں گی۔ وہ دونوں پریشان ہو گئی تھیں کہ کھڑکی پر واقعی ایک کالا ناگ نظر آ گیا۔ اب آگے کی کہانی سنیں، لیکن اس سے پہلے ایک التماس سن لیں۔ کہانی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو کامنٹ میں لکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آدھی سے زیادہ خواتین ایک دوسرے پر گر پڑی۔ بات اتنی بگڑے گی شاید اس کا اندازہ لطف النساء کو بھی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی اور حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی کہ لطف النساء کے مذاق نے سنگین صورت اختیار کر لی ہے اور اب بات تو بگڑ گئی۔ اب اسے سنبھالا کیسے جائے؟ تبھی میری نظر کھڑکی پر پڑی۔ ایک کالے رنگ کا سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میری نظریں اس کھڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں اور ایک پل کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ یہ سانپ یکایک ظاہر ہوا تھا، نیچے سے اوپر نہیں گیا تھا۔ اس سانپ کی طرف اشارہ کر کے میں نے دوسری عورتوں کو دکھایا۔ کئی عورتوں نے دیکھا اور چیخ ماری۔ کمرے میں باقی بچی عورتیں بھی باہر کی جانب دوڑ گئیں۔ اب صرف ہم دو یعنی میں اور لطف النساء باقی رہ گئے تھے۔ لطف النساء کو مخاطب کر کے میں نے کہا، چلو تمہاری بات رہ گئی اور سانپ نظر آ گیا۔ بات تو صحیح ہے، مگر یہ سانپ آیا کہاں سے؟ لطف النساء پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اتفاق اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہہ تو دی، مگر مجھے یقین تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی ہے۔ اور اس بات کا جواب مجھے فوراً مل گیا۔ کمرہ خالی ہوا تو میں باہر نکل آئی تھی۔ سامنے سیڑھی تھی، شاید چھت پر جانے کا راستہ تھا۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت میں سیڑھیوں پر چڑھتی چلی گئی۔ سیڑھی کا اختتام چھت پر ہوا تھا۔ چھت پر اونچی منڈیریں تھیں، گویا پردے کا انتظام تھا۔ کسی نئے گھر میں بغیر اجازت چھت پر جانا معیوب سی بات ہے۔ میں مطلق اس بات پر غور نہیں کر رہی تھی
اور پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اوپر چڑھتی چلی گئی تھی۔ اب جو اوپر آئی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے تن بدن میں نئی لہر دوڑا دی۔ میں وہیں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا ہو۔ میں نے چونک کر برابر میں دیکھا مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ڈر جانا چاہیے تھا، مگر مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ شاید اس لیے کہ پے در پے کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے تھے کہ میں تقریباً نڈر بن گئی تھی۔ میں نے بے خوفی سے سوال کیا، کون ہے؟ ارے تم کیسی لڑکی ہو؟ عورتیں تو لمٹ سے آگاہ ہو جاتی ہیں کہ کون ہے۔ تم مجھے پہچان نہیں پائی کہ میں محفوظ ہوں؟ لیکن تم دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ پردہ داری کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم پر لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھ جائیں۔ لکھنؤ والے کچھ زیادہ ہی نازک طبع ہوتے ہیں، ذرا سی بات کا فسانہ بنا دیتے ہیں اور پھر اسے محفل کا ذکر بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ اب تم خود سوچو کہ جب اٹھتے بیٹھتے تمہارے والدین کو طعنے ملیں کہ تمہاری بیٹی بے شرم ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں سے بدلہ لیں گے نا۔ اسی لیے میں نادیدہ بن کر آتا ہوں۔ اس کے معنی یہی ہے کہ تم انسانی شکل میں کوئی اور مخلوق ہو۔ میں نے جل کر کہا، ہاں میں انسان نہیں ہوں۔ محفوظ کی آواز سنائی دی، پھر تم کون ہو؟ جنات ہو یا ارواح؟ نہ میں جنات ہوں نہ روح، بلکہ اتنا کہہ کر وہ رک گیا۔ میں اچھا دھاری ناگ ہوں، مگر تم ڈرنا نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اچھا تو تم ناگ ہو؟ ہاں، ناگوں میں سینکڑوں طبقے ہیں۔ تم انسانوں میں صرف 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں، کالے، گورے اور زرد، مگر ہم سینکڑوں قسم کے ہوتے ہیں، کالے، پیلے، زردی مائل، بوٹی دار وغیرہ وغیرہ۔ ان میں شیشناگ سب سے اہم ہوتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ شاہی نسل ہے۔ گویا تم لوگوں میں پیدائشی شاہی نسل ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ محفوظ نے بتا تو دیا کہ وہ انسان نہیں، اچھا دھاری ناگ ہے جو 100 سال میں انسان کی شکل اختیار کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسے کچھ لوگ قید کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا محفوظ ان لوگوں سے بچ پائے گا؟ کیا ندرت محفوظ سے خوف زدہ رہنے لگے گی؟ دونوں کے مابین پنپتی ہوئی محبت کیا رخ اختیار کرے گی؟ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔